ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی تعلیم کا کوئی خیال نہ کیا، حتیٰ کہ اس کو خوب مال پیسہ دیا۔ وہ فیشنیبل خوبصورت لڑکی بن گئی، حتیٰ کہ جوانی میں اس کو موت آ گئی۔ اس آدمی کی بڑی تمنا تھی کہ بیٹی جوانی میں جدا ہو گئی۔ میں کبھی اس کو خواب میں تو دیکھوں میری بیٹی کس حال میں ہے۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا اپنی بیٹی کی قبر پر کھڑا ہے۔ اچانک اس کی بیٹی کی قبر کھل گئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ بیٹی بے لباس پڑی ہے۔ اس نے اپنے ستر کو چھپایا مگر اس کی تو حالت عجیب تھی۔ اس کا سر بالکل گنجا اور اس کی شکل عجیب۔ باپ نے پوچھا، بیٹی تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگی، ابو میں بے پردہ پھرتی تھی، جب یہاں قبر میں آئی تو میرے سر کو بہت بڑا بنا دیا گیا، پہاڑوں کی طرح میرا ہر بال بڑے کے درخت کی طرح بنا دیا گیا، اس کی شاخیں زمین پہ دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ پھر وہ فرشتے آئے، انہوں نے میرے ایک بال کو نوچا، جس طرح کسی درخت کو کھینچ لے تو زمین میں گڈھے پڑ جاتے ہیں، اس لیے میری سر کی جلد بھی چلی گئی تو فقط ہڈیاں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا، بیٹی تمہارا چہرہ بھی نہیں۔ وہ کہنے لگی، ابو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو میرے دانت نظر آ رہے ہیں، ہونٹ نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے ہونٹوں پر سرخی لگی ہوئی تھی اور میں اس طرح وضو کر کے نمازیں پڑھ لیتی تھی۔ فرشتے آئے، انہوں نے کہا، تو طہارت کا خیال نہیں رکھتی تھی، تیرا غسل بھی ہونا تھا۔ چنانچہ انہوں نے میری سرخی کو جو کھینچا، یہ سرخی میرے ہونٹوں سے چپک گئی تھی۔ سرخی کے ساتھ اوپر اور نیچے دونوں ہونٹ بھی کٹ گئے، اس لیے آپ کو میرے 32 دانت نظر آ رہے ہیں، ہونٹ اور اوپر نہیں ہیں۔ باپ نے کہا، بیٹی تیرے ہاتھوں کی انگلیاں زخمی نظر آتی ہیں۔ ابو میں ناخن پالش لگایا کرتی تھی۔ فرشتے آئے، کہنے لگے، تیرے ناخنوں کو ہم کھینچیں گے۔ انہوں نے میرے ایک ناخن کو کھینچا۔ وہ کہنے لگی، ابو میرے ہاتھ پہ زخم ہے، میرے چہرے پر زخم ہے، میرے سر پر زخم ہے، میں بتا نہیں سکتی، آپ نے مجھے اتنی محبت دی تھی، میں نے جو خواہش کی آپ نے پوری کر دی۔ کاش ابو مجھ پر ایک احسان کرتے کہ مجھے دین کی سمجھ بھی دیتے، تو میں آج اس عذاب میں گرفتار نہ ہوتی۔ نہ میں خاوند کو بلا سکتی ہوں، نہ آپ کو پیغام بھیج سکتی ہوں، اکیلی یہاں پڑی ہوں۔ فرشتے آتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں، ابو میرا دکھ بانٹنے والا کوئی نہیں۔ اس آدمی کی آنکھ کھل گئی، تب اس کو احساس ہوا، کاش میں اپنی بیٹی کو دین سکھاتا، میری بیٹی آگے جا کر جنت کی نعمتوں میں ہوتی۔ بہتر ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو دین پڑھائیں، دیندار بنائیں، اپنی بیٹیاں اپنی بیویوں کو دیندار بنائیں۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ خود بھی کوشش کریں، جب وہ مردوں سے دنیا کی باتیں منوا سکتی ہیں تو دین کی باتیں کیوں نہیں منوا سکتی؟ مرد عورتوں کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں تاکہ ہم نیک بن کر زندگی گزاریں۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید ہے آپ کو بھی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو بھی کر لیں سبسکرائب، آپ کو اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی۔